السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم پر بہت سے احسانات کیے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سے نعمتوں سے بھی ہمیں نوازا ہے، اور انہی تمام تر نعمتوں میں ایک عظیم تر نعمت ماں بھی ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ایک ماں ہی مخلص رشتہ ہے۔ دوستو، ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ اگر اولاد اس کی نافرمان بھی ہو پھر وہ اپنی اولاد کی بہت فکر کرتی ہے۔ آیا قرآن مجید اور احادیث میں اس عظیم ہستی کے متعلق ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں؟ جیسے کہ سورہ لقمان کی آیت میں فرمایا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کے اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تم میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دوستو، قرآن مجید کی اس آیت میں واضح ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کو 9 ماہ تک پہلے تکلیف اور کتنے دشوار گزار دنوں سے گزارتی ہے، اور پھر اس کے بعد 2 سال تک اس کی دودھ چھڑائی تک بھی بہت سی دشواریوں کو ان تمام تر کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری اور پھر اپنے ماں باپ کے شکر گزار رہو، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ماں ہی وہ ہستی ہے جو کہ اپنی اولاد کی بہت پرورش کرتی ہے، جبکہ اولاد چھوٹی عمر میں بھی جب محتاج ہوتی ہے اور حتیٰ کہ جب بڑی بھی ہو جائے تب بھی وہ اس کی پرورش کرنے میں اور اس کی خدمت گزاری میں اور اس کی فکر میں اپنی تمام تر زندگی نکال دیتی ہے۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں فرمایا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اور تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ دوستو، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے بچپن یعنی کہ محتاجی کے دن کو یاد کروایا ہے کہ ایک انسان کا بچہ حتیٰ کہ جانور کا بچہ بھی بچپن میں اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے، لیکن انسان کا بچہ تقریباً 2 سے 3 سال تک بالکل ہی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، اور وہ کتنی محتاجی میں ہوتا ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ آج کے والدین یہ تمام تر بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، احادیث میں بھی والدین کے متعلق ہمیں بہت سے احکامات ملتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا اور قصداً جھوٹی قسم کھانے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، لوگوں میں سے میرے حسن معاشرت، خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ فرمایا، پھر تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد کون؟ فرمایا، پھر تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، پھر تمہارا والد۔ یعنی کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے متعلق ہی حسن سلوک کا درس دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ ناکام اور ذلیل ہو گیا، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے؟ فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں، میری والدہ میرے پاس تشریف لائیں جبکہ وہ مشرکہ تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش سے حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بے شک میری والدہ میرے پاس آئی ہیں، لیکن جبکہ وہ میری بہتر سلوک کی متمنی ہیں،
تو کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس سے صلہ رحمی کرو۔ دوستو، اس احادیث میں بھی واضح حکم ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ درگو کرنے اور دوسروں کے حقوق دبانے کو جو اپنا نہیں اسے حاصل کرنے کو حرام کیا، اور تمہارے لیے قلیل و قال، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جبکہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا ماں باپ کا نافرمان اور عادی شراب نوش جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، تو کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا میرے ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی مجھ پر ان کا کوئی حق باقی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بخشش مانگنا، ان کے بعد ان کے عہد کو پورا کرنا، ایسے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا کہ ان ماں باپ کے بغیر ان سے ملاپ نہ ہو سکتا ہو، اور ان کے دوست کی عزت کرنا، یعنی کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، اور اسی طرح اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہو تو اس کو پورا کر دینا، اور ان رشتہ داروں سے بھی تعلق رکھنا جن سے ماں باپ کے ہوتے ہوئے تعلق نہ رکھا جا سکتا ہو، اور اسی طرح والدین کے دوستوں کی بھی عزت کرنا جن سے ان کا تعلق تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرا ارادہ جنگ کو جانے کا ہے، جبکہ میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس ہی رہ اور خدمت کر، اور جنت اس کے پاؤں تلے ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوستو ایک اور بات بھی واضح کرتے چلوں کہ جنت ماؤں کے قدموں تلنے سے یہ مراد نہیں کہ جنت واقعی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، بلکہ یہ محاورتاً بات ہے کہ خدمت کر کے جنت کو حاصل کیا جائے ماں باپ کی، اور خاص طور پہ ماں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس عظیم تر نعمت ماں باپ، جن میں خاص طور پر ماں، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم سے تمام تر جو غلطیاں ہوئیں ان سے درگزر کرے، اور جو ہم نے والدین کے ساتھ نافرمانیاں کی اور جن کے والدین چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔